خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں لیجیے بریک کے بعد جو ہمارا اگلا سیگمنٹ ہوگا وہ ہے چھوٹا عمل عظیم ثواب. پیش کریے ہماری سسٹر. جی چھوٹا عمل عظیم ثواب میں آج ماہ شعبان کے اعمال اور فضیلت کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گی. ماہ شعبان بہت ہی فضیلت والا مہینہ ہے اور یہ منسوب ہے سارے انبیاء کرام کی جانب. حضرت اس مہینے میں روزہ رکھتے تھے اور اس کو ماہ رمضان سے ملا دیتے تھے. اس مہینے کے آخر میں بہت سے لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ رجب کے آخر کے 3 روزے اور شعبان کے شروع کے 3 روزوں سے ملا دیتے ہیں. اس کا بھی بہت ثواب ہے. اور شعبان کے جو آخر کے 3 روزے ہوں اس کو اگر رمضان سے ملا دیا جائے تو آپ یہی فرماتے ہیں اس کو آپ بھی روزہ رکھتے تھے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخر کے 3 روزے کو شعبان کے آخر کے 3 روزے کو رمضان کے شروع کے 3 روزوں سے ملا دیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ شعبان میرا مہینہ ہے، جو شخص اس مہینے میں روزہ رکھے اس پر بہشت واجب ہوگی. اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب ماہ شعبان داخل ہوتا تھا تو امام زین العابدین علیہ السلام اپنے اصحاب کو جمع کرتے تھے اور فرماتے تھے اے میرے اصحاب، تم کا معلوم ہے یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ شعبان کا مہینہ ہے. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ میرا مہینہ ہے، تو اس میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں. اور بہتر یہ ہے کہ اس مہینے کے آخر کے 3 روزے جو ہے وہ رمضان کے شروع کے 3 روزوں سے ملا دیا جائے تو اس کا بہت ہی زیادہ ثواب ہے. ایک اور جگہ امیر المومنین علیہ السلام سے سنا کسی شخص نے، وہ بیان کرتے ہیں کہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھیں پیغمبر خدا کی محبت کے لیے اور خدا کے تقرب کے واسطے، تو اس کو خدا اپنے کرم سے روزے قیامت اپنے قریب کرے گا اور اس کے لیے جنت کو لازم قرار دے گا. سبحان اللہ. شعبان کے مہینے میں جتنے زیادہ روزے رکھ سکتے ہیں رکھیں. ویسے بہت سے لوگ پورے ہی شعبان کے اور رمضان اور رجب 3 مہینے لگاتار روزے رکھتے ہیں تو اس کا بھی بہت ثواب ہے، لیکن شعبان کا مہینہ کیونکہ رسول خدا نے کہا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے اور اس کی فضیلت اتنی ہے کہ اس میں جتنا ہو سکتا ہے اتنے روزے رکھیں. ویسے تو بہت سے لوگ شروع کے 3 دن، بیچ کے 3 دن اور آخر کے 3 دن، تاکہ جو شروع کے ہوتے ہیں وہ رجب سے ملاتے ہیں، جو لاسٹ کے ہوتے ہیں وہ رمضان سے ملا دیتے ہیں، تو اس کا بھی بہت ثواب ہے. اور اس مہینے میں جتنا صدقہ دیا جائے تو اس کا بھی بہت اجر ہے. اور اس مہینے میں جتنی استغفار کرنی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نے فرمایا کہ اس مہینے میں 70 مرتبہ جو شخص استغفار کرے گا، دوسرے مہینے میں بھی، مطلب رمضان میں شعبان میں، دونوں مہینوں میں لگاتار آپ کو، کیونکہ مغفرت کے مہینے ہیں، اس میں آپ جتنی توبہ کر سکتے کریں، جتنی استغفار پڑھ سکتے ہیں پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے. اور ہمیں یہی چاہیے کہ دن اور رات ہم استغفار، صرف اور صرف استغفار کی تسبیح ہر نماز کے بعد استغفار کی تسبیح پڑھیں تاکہ ہمارے جتنے گناہ ہیں اب تک وہ اس مہینے میں جو ہیں وہ، کیونکہ توبہ کے دروازے تو کھلے ہی رہتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ شعبان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے، توبہ کے دروازے کھلے ہیں، جتنا توبہ کر سکتے ہو کرو. اور اس مہینے کی ہر جمعرات کو 2 رکعت نماز پڑھیں، ہر رکعت میں حمد کے بعد 100 مرتبہ توحید پڑھیں اور سلام کے بعد 100 بار صلوات پڑھیں، تاکہ اس کا بھی بہت ثواب ہے. ہر جمعرات کو ویسے تو حضرت امام زمانہ کی بھی نماز پڑھتے ہیں اور کافی نماز شب جمعہ بھی پڑھتے ہیں، شب جمعرات بھی، لیکن جمعرات کے دن جو ہے وہ خاص طور پہ اس مہینے کے ہر جمعرات کو 2 رکعت نماز پڑھی جائے. اور 2 رکعت نماز میں ہر رکعت میں حمد کے بعد سورہ الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ توحید اور سلام کے بعد 100 بار صلوات پڑھیں اور اپنے گناہوں کی مغفرت اور جو حاجت ہو وہ بھی طلب کریں، تو انشاءاللہ وہ بھی پوری ہوگی. تو اس مہینے کی فضیلت، اس میں صدقہ بھی جتنا ہو سکے صدقہ ہی دیں اور استغفار پڑھیں اور جتنا روزہ رکھ سکتے ہیں رکھیں. اس مہینے کی فضیلت یہ تھی. جی فارغ. جزاک اللہ. جی ناظرین، اگلا جو سیگمنٹ ہے تازہ ترین خبریں ہیں، آج کا اخبار ہے. کچھ 3-4 ایشوز جو گزشتہ کئی روز سے زیر بحث بھی ہے. ایک تو پاکستان کا جو 2014-15 کا بجٹ تھا وہ اناؤنس کیا گیا اس وقت کے جو وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے، اور پھر کل ایک سانحہ ہوا، 2 لیفٹیننٹ کرنل سمیت 5 افراد شہید ہو گئے. حساس ادارے کو نشانہ بنایا گیا خودکش حملہ تھا، اور ریلوے پھاٹک کے قریب جیسے ہی ان حساس ادارے کی گاڑی پہنچی تو ایک فقیر کے روپ میں ایک خودکش بمبار نے گاڑی کے قریب آ کے اپنے آپ کو بم سے اڑا دیا، جس میں 2 قیمتی جانیں جو ہیں وہ پاکستان فوج کی وہ گئی، اور اس کے علاوہ 3
دیگر جو سویلین افراد ہیں وہ بھی شہید ہوئے. یہ ایک اہم خبر تھی. الطاف حسین صاحب کی خبر وہ 3-4 روز سے ابھی بالکل ہیڈ لائنز میں ہی چل رہی ہے. ابھی تک ان کی رہائی یا ان کی ضمانت کے بارے میں کوئی اطلاعات نہیں ہے. اسپتال میں وہ موجود ہیں اور دوسری طرف کراچی میں دھرنا جاری ہے اور بہت سے جو ناقدین ہیں وہ بھی ایک تو حمایت کے لیے بھی نکلے ہیں اور کچھ ناقدین یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گرفتاری ہے وہ یہاں یو کے میں ہوئی ہے, انگلینڈ میں ہوئی ہے, تو پاکستان اور خاص طور پہ کراچی یا اندرون سندھ میں توڑ پھوڑ کرنے کا ظاہر ہے نقصان پاکستان کو یہ اس کا فائدہ نہیں ہوگا. اور ایک اور خبر جو اہم خبر تھی کہ پرویز مشرف کہ جو ایمرجنسی کے حوالے سے 2007 کی ایمرجنسی کے حوالے سے جو پیشیاں ہو رہی ہیں اس میں پرویز مشرف صاحب کا کہنا ہے کہ 2007 ایمرجنسی کے وقت جو اس وقت کے اراکین اسمبلی تھے, سروسز چیفز تھے اور ججوں کو بھی گرفتار کیا جائے اور شامل تفتیش کیا جائے. یہ 3-4 اہم خبریں تھیں. سب سے پہلے جو بجٹ کے حوالے سے باتیں ہیں اور اس حوالے سے جو سب سے اہم بیان ہے علامہ سید ساجد نقوی صاحب کا کہنا ہے کہ موجودہ بجٹ اعداد و شمار کا ہیر پھیر ہے, غریب عوام کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ بالکل حقیقت پر مبنی یہ بات ہے اور اعداد و شمار کا ہیر پھیر کرنے میں جتنے ماہر جو اسحاق ڈار صاحب ہیں اس حوالے سے ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. اعشاریہ, تناسب, یہ سارا کچھ کرا کے بہت لمبی تقریر انہوں نے قومی اسمبلی میں کی ہے, لیکن غریب عوام یا غریب عوام کے لیے کیا تبدیلی آئی ہے اور پورا سال جو ایک ان کا یہ کہنا تھا کہ ہر سال بہتری آئے گی, تو بہتری کیا آنی ہے. غربت کی جو لکیر ہے اس کی سطح سے بھی 9 کروڑ افراد جو ہیں وہ نیچے چلے گئے ہیں, یعنی آدھی آبادی 50% جو آبادی ہے پاکستان کی وہ غربت کی سطح سے بھی اپنی بہت ہی ناقص زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں. کوئی روزگار نہیں ہے اور پاکستان جیسا جو ایک زرعی ملک ہے جہاں پر ایسے مزدوروں کی کمی نہیں ہے, جہاں پر ایسے ہنرمند افراد کی کمی نہیں ہے اگر ان کو روزگار دیا جاتا. اور مجھے یاد ہے کہ کوئی ایسے حالات برے نہیں ہیں کہ عام کسان کے اوپر بھی کوئی اتنا مشکل حالات ڈال دیے جائیں کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کوئی روٹی کا بندوبست نہ کر پائے. اب اتنی زیادہ مہنگائی ہے, کسانوں اور لوڈ شیڈنگ سے مسائل چالے وہ شہروں تک تو ہیں ہی ہیں, لیکن جو ان کے ٹیوب ویلز تھے یا جو ان کی زراعت سے متعلق جو کچھ اس قسم کے کام ان کی بجلی کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں وہ اور زیادہ تشویشناک صورتحال اختیار کر گئے ہیں. آتے کچھ مزدوری کے حوالے سے کہ چلیں جو کسان اپنی کھیتی باڑی سے کچھ سیزن جب مصروف ہو کے بعد جب فارغ ہوتے تھے تو وہ شہروں کی طرف رخ کرتے تھے کہ ان کو مزدوری مل جاتی تھی, اور نہیں تو دہاڑی لگا کے کسی مکان کو بنانے یا کسی بھی مستری کی ہیلپ کرنے کے مزدوری کے دوران ہی کوئی 100-200 کما کے وہ اپنے بال بچوں کا پیٹ ضرور پال لیتے تھے. لیکن اب وہ سلسلہ بھی نہیں ہے. اب بہت زیادہ مہنگائی اور بہت زیادہ اس قسم کی بے روزگاری کی وجہ سے وہ عام مزدوری دہاڑی دار جو پیشہ ور جو مزدور لوگ تھے ان کو بھی روزگار ملنا بہت ناممکن ہو چکا ہے. آتے ہیں دکانداروں یا تاجر پیشہ حضرات کی طرف. ان کے پاس بھی اب جب گاہک ہی نہیں ہوگا, خریدار نہیں ہوں گے تو پھر دکاندار بے شک اپنے اوپر دکان کے اندر لاکھوں کروڑوں کا مال رکھ کے بیٹھ جائیں, سارا دن بیٹھے رہتے ہیں. ان کو کوئی اگر گاہک ہی نہیں ملے گا تو ان کو بھی ظاہر ہے نقصان ہی اٹھانا پڑے گا, ان کے کاروبار میں مسئلہ پڑے گا. تو یہ تمام جو ہمارے کچھ ایسے طبقات تھے جن کی وجہ سے یہ جو غربت کی لکیروں اور 50% جو عوام ہیں ان کو کچھ کھانے پینے کے مواقع یا ان کی رہن سہن کی زندگی کچھ بہتر نظر آتی تھی, لیکن اس ایک سال میں ہی وہ اتنے بتدریج تیزی سے گری ہے کہ اب آدھی آبادی جو ہے پاکستان کی بدنصیبی کہ ان کے پاس 2 وقت کی جو روٹی ہے وہ بھی کھانے کو میسر نہیں ہے. اور ہماری حکومت جو ہے وہ اس قسم کے پروجیکٹس کی بات کر رہی ہے. ملتان میں میٹرو بسیز, میٹرو ٹرینیں, اور کراچی میں, لاہور میں اس قسم کے جو ایسے اقدامات کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے اس حوالے سے بہت زیادہ ان پہ تنقید بھی ہو رہی ہے, لیکن حکومت جو ہے وہ ایسی تنقید پہ کوئی بھی ٹس سے مس نہیں ہو رہی. وہ اپنے جو بھی اقدامات ہیں, جو بھی ان کے اہداف انہوں نے مقرر کر رکھے ہیں, شاید ان کو کوئی اب روکنے والا ہے نہیں. اور ایسے حالات میں جہاں تیسری دنیا کے ممالک سے بھی اب پاکستان کی حالت جو ہے بہت نیچے گر چکی ہے, پاکستان کی عوام کی جو حالت ہے وہ بہت نیچے گر چکی ہے, لیکن مقابلہ یا اس پر پروجیکٹس جو ہیں وہ ایسے شروع کیے جا رہے ہیں جیسے مانچسٹر میں وکٹوریا اسٹیشن بنایا جا رہا ہے یا اور میٹرو ٹرینیں بنائی جائیں گی, یا فرانس کے جو اندرونی حالات ہیں ان سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ ایسا ہو نہیں سکتا. اور یہاں پر بھی جو ترقیاں کی گئی ہیں یہ بالکل منزل اور سٹیپ بائی سٹیپ یہ ترقیاں آئی ہیں. پہلے لوگوں کو روزگار ملا ہے, ان کا رہن سہن, ان کے کھانے پینے کا
بندوبست کیا گیا ہے, ان کی تعلیم کا بندوبست کیا گیا ہے, ان کی صحت سے متعلق اقدامات کیے گئے ہیں. بعد میں جا کے کہیں بلٹ پروف گاڑیاں اور 100 میل سے بھی زیادہ تیز چلنے والی ٹرینیں جو ہیں وہ یہاں پر چلائی گئی ہیں, ان کے لیے پیسہ رکھا گیا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ بعد میں جو اس قسم کے اقدامات ہیں وہ پہلے کر لیے جائیں اور بچے یا جو صحت سے متعلق جو متاثرین ہیں وہ رول رہے ہوں, ان کے پاس کوئی پرسان حال نہ ہو, کوئی مسئلہ ان سے حل کرنے کے لیے کوئی ان کے پاس ہو نہ, اور یہ اس قسم کے پروجیکٹس جو ہیں وہ یہاں پر شروع نہیں کیے گئے. لیکن بد نصیبی ہے کہ ہمیں موٹر ویز کا جال بچھانے کی ایک جھانسا دیا جاتا ہے, لیکن بہت بڑی ایک جو چھلانگ ماری گئی ہے, کہا گیا کہ بے نظیر انکم سپورٹ جو ہے وہ 1000 سے بڑھا کے 1500 روپے کر دی جائے گی. تو یہ دیکھیں 1500 روپے کا مطلب ہے 50 روپے روزانہ, اور 50 روپے روزانہ میں پتہ نہیں اب پاکستان سے کیا ملتا ہے. ایک 50 روپے اگر آپ دکان پہ لے کے جائیں, شاید اب تو دھنیا یا ٹماٹر لے کر آئیں تو وہ بھی 50 روپے سے زیادہ مل رہے ہوں. تو اسحاق ڈار صاحب نے کن لوگوں کے لیے بجٹ پیش کیا ہے؟ علامہ ساجد نقوی صاحب کا یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ یہ بجٹ جو ہے اعداد و شمار کا ہیر پھیر ہے اور بس اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے, اور پاکستان کی غریب عوام اور بھی بری حالت میں ہے. اس حوالے سے کچھ اقدامات کیے جا رہے ہیں. یہاں پر گرینڈ الائنس کی بات ہو رہی ہے. علامہ طاہر القادری اور چودھری شجاعت حسین, ان کی یہاں پر ملاقات ہوئی ہے. پتہ چلا کہ عمران خان بھی شاید ان سے ملیں گے, لیکن بظاہر آن ایئر یا لوگوں کے سامنے ان کی کوئی ایسی ملاقات ہمیں نظر نہیں آئی. لیکن ان کا جو مقصد ہے تحریک انصاف کا اور علامہ طاہر القادری کی جماعت کا اور کاف لیگ کا بھی کچھ ایک ہی جیسا ہے کہ حکومت کے خلاف کچھ اقدامات کیے جائیں اور حکومت کو تھوڑا سا ٹف ٹائم دیا جائے. دوسری طرف حکومت جو ہے, اور کل کا جو واقعہ بہت بڑا واقعہ پیش آیا, اس سے آپ کی حکومت کی جو اقدامات ہیں طالبان سے متعلق جو نرم رویہ ابھی تک چلا آ رہا ہے, جنوری سے لے کے وہ یہ مذاکرات کا کھیل جاری ہے. کمیٹیاں بنائی گئیں, ایک کمیٹی کو ختم کیا گیا, پھر کمیٹی بنائی گئی, پھر کن لوگوں کو چھوڑا جانا ہے, قیدیوں کی بھی رہائی تک کر دی گئی. یہ تمام کمیٹی کا کھیل ابھی بھی جاری ہے اور ابھی تو اس کے اجلاس بھی نہیں ہو پا رہے. اور یہ بہت بڑی کامیابی یہ قرار دی جاتی ہے پرویز رشید صاحب کی طرف سے, وزیر اطلاعات کی طرف سے, کہ کیونکہ طالبان کی آپس میں کچھ انبن ہو گئی ہے تو یہ ایک حکومت کی بہت بڑی کامیابی ہے. تو اس میں حکومت کی کیا کامیابی ہے کہ کل جو حساس ادارے کی گاڑی پر حملہ ہوا اور 2 لیفٹیننٹ کرنل جو ہیں وہ شہید ہوئے, ان کا ایک کا نام کرنل ظاہر شاہ اور ایک کا نام لیفٹیننٹ کرنل ارشد تھے, اور ان کی مقامی طور پر بھی نماز جنازہ ادا کی گئی, ایک کی پشاور میں اور ایک کی پنجاب کے اندرونی شہر میں. لیکن GHQ میں بھی ایک نماز جنازہ کا اہتمام کیا گیا جس میں وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف اور وزیر دفاع خواجہ آصف بھی شریک ہوئے. شریک تو ہو گئے, لیکن وہ کس منہ سے شریک ہوئے ہیں کہ پاک فوج کے جو اتنے اہم ترین افسران جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں, بلکہ ہر بندہ جس نے بھی ایک خاکی وردی پہنی ہوئی ہے, چاہے وہ افسر ہے چاہے وہ ماتحت ہے, جس نے بھی پاکستان کی حفاظت کے لیے حلف اٹھایا, قسم اٹھائی ہے کہ پاکستان کی حفاظت کے لیے وہ اپنی جان دینے سے بھی کترائیں گے نہیں, دریغ نہیں کریں گے, تو وہ ہمارے لیے بہت ہی سب سے یہ وزراء ہیں, ان کا سب کا پاس پڑتا ہے. یہ تمام جو حکومتیں ہیں جمہوریت کے نام پہ آتی ہیں جاتی ہیں, وہ ان فوجی سے میں نہیں سمجھتا کہ یہ زیادہ بڑے پاکستان کی خدمت گزار ہمارے کوئی بھی سیاستدان کا نام اٹھا لیں, بارڈر پہ جو ایک بھی فوجی کھڑا ہے اس کے برابر یہ سیاستدان یہ نہیں ہو سکتے. لیکن 2 شہادتیں ہوئی ہیں, نواز شریف صاحب وہاں پہ جنازہ پڑھنے گئے ہیں, تو کس انداز میں انہوں نے اقدامات کیے ہیں حکومت بحیثیت حکومت کے سربراہ کے کہ طالبان کو کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے. طالبان کو تو VVIP بنا کے پیش کیا گیا, ان کے ساتھ مذاکرات کو, بلکہ ان کو اپنی برابری کی سطح پر لے کے آنا بھی, یہ بھی ایک نواز شریف صاحب کا ہی ایک شاخسانہ یا ان کا ہی ایک ہمت ہو سکتی ہے یا جرت ہو سکتی ہے کہ پاک فوج یا پاکستان کی عوام جو ہزاروں کی تعداد میں شہید ہو چکے وہ ایک طرف, اور چند لوگ جو دہشت گرد ہیں جن کی شریعت ہی الگ ہے, جو انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتے اور ان کا کام ہی ہے لوگوں کو مارنا, ایک ایسے درندوں کو واپس انہی کے مد مقابل بٹھا دینا, اپنے سامنے بٹھا دینا, ٹیبل پہ بٹھا دینا کہ, اور پاکستان کے جو وسائل ہیں وہ ان پہ صرف کرنا, خرچ کرنا, تو یہ نواز شریف صاحب کی ہی حکومت کر سکتی تھی, اور جس مقصد کے لیے شاید وہ اقتدار میں بھی آئی اور جن کی وجہ سے وہ آئی ہے, کیونکہ ہمیں 11 مئی سے پہلے کے تمام حالات یاد آنے چاہیے عوام کو. اب تھوڑا سا اپنا حافظہ, ہماری پاکستان کی عوام کا حافظہ بہت زیادہ کمزور ہے, وہ سب چیزیں بھول بھال جاتے ہیں کہ کس نے ماضی میں کیا کیا. 11 مئی سے پہلے تھوڑا سا اگر آپ
سوچیں کہ کیا وجہ تھی کہ نون لیگ کے کسی بھی جلسے میں کوئی بھی انتشار، کوئی بھی تقریب کاری نہیں ہو رہی، بلکہ ایسے لوگوں کو بھی سپورٹ کیا گیا کہ جن کا تعلق جو ہے وہ سیدھا تقریب کار یا دہشت گردوں کے گروہ سے رہا ہے، یا وہ اب بھی اس قسم کے کاموں میں ملوث ہیں، وہ بالکل اسمبلیوں میں پہنچ چکے ہیں۔ اور پاک فوج کے جو اس وقت کے آرمی چیف ہیں، ٹھیک ہے، حکومت جو ہے وہ بالکل خاموش ہے، وہ کس منہ سے دعا مانگنے آئے ہیں، کس منہ سے انہوں نے جنازہ پڑھا ہے۔ ہو سکتا ہے سیاستدان اس قسم کی منافقت کرتے رہے ہیں، ہو سکتا ہے آئندہ بھی کریں، لیکن یہاں پر جو کردار راحیل شریف صاحب کا ہے، جنہوں نے 2 اپنے افسران کے جنازے اٹھائے ہیں اور اپنے پاک فوج کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے تحفظ کے حوالے سے اور اس کی جو بھی ایک ساکھ ہے اس کے حوالے سے کوئی بھی قدم اٹھانے سے گریز نہیں کریں گے۔ کسی نے بھی اگر ان کے خلاف آواز اٹھائی یا بندوق اٹھائی یا کسی قسم کی توہین کی تو پاک فوج کا ادارہ اپنا دفاع کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ یہ ان کے پاس کے بیانات تھے۔ تو اب 2 کرنل جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے بہت سی شہادتیں دہشت گردی کی اسلام آباد میں واقعات ہوئے، اسلام آباد منڈی میں ہوئے، فروٹ منڈی میں، اس کے علاوہ پھر اسلام آباد کے چیری میں ایسے واقعات ہوئے، تو شہادتیں ہوئی ہیں۔ یہاں پر فوج کے خلاف بھی حملہ ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے طالبان نے اب وہ جو مذاکرات کا کام جاری تھا وہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ وہ سردیاں، وہ تمام جو ماحول تھا جس میں شاید آپریشن بہت زیادہ ایک اہمیت کا حامل تھا، وہ تو ان ہمارے حکمرانوں نے ان کو بہت اچھا ٹائم دے کے ان کو آزاد کروا دیا۔ بالکل کھلے راستے ہیں، مئی جون گرمی ہے، جہاں بھی وہ چھپنا چاہیں چھپ سکتے ہیں۔ تو کافی مشکل کام ہماری حکومت کا تھا کہ وہ مشکل کام انہوں نے کر کے دیا ہے، اور وہ طالبان اس میں بہت زیادہ اب کامیاب بھی ہوئے کہ اسلام آباد جیسے نواحی علاقے میں انہوں نے یہ حملہ کر کے دکھایا، اور ایک واضح پیغام دیا ہے کہ کوئی بھی پاکستان کا اب ایسا علاقہ نہیں ہے کہ وہ ان کی نظر سے اوجھل ہے، یا کوئی بھی ایسا سرکاری ادارہ یا اس کے افسران ایسے نہیں ہیں کہ جو ہٹ لسٹ پہ نہیں ہوں گے۔ تو یہاں پر تو راحیل شریف صاحب کو بالکل فوکس ہونا چاہیے، اور ایک بڑا گرینڈ آپریشن اب بھی اگر وہ ہچکچا رہے ہیں یا رک رہے ہیں یا ابھی بھی نواز شریف صاحب کے انتظار میں ہیں کہ وہ آئیں، تو نواز شریف صاحب تو انتظار نہیں کریں گے۔ راحیل شریف صاحب آپ کا بھی نماز جنازہ پڑھ کے وہ دعا مانگ کے چلے جائیں گے۔ اگر راحیل شریف صاحب یہ بات سوچیں کہ کوئی بھی کرنل، کوئی بھی جنرل اگر طالبان نے مارا تو نواز شریف صاحب یہ نہیں کریں گے کہ ہاں اب آپ آپریشن کریں، وہ بھی آپ کا جنازہ پڑھ کے گھر چلے جائیں گے۔ اور بڑے حالات خراب ہوئے یا بڑا فوج نے کچھ انقلاب لانے کی کوشش کی تو وہ بہت ہوا تو وہ جدہ چلے جائیں گے یا بیرون ملک چلے جائیں گے۔ نواز شریف صاحب کی اگر وہ آپ حمایت کے یا آپ اس کے انتظار میں رہیں، خواجہ آصف صاحب کی تقاریر جو وزیر دفاع انہوں نے جان بوجھ کے ایک بالکل جیسر آپ کو نظر آنا چاہیے پاک فوج کے جو اس وقت افسران ہیں، کہ خواجہ آصف کا جو پاسٹ ہے، ان کی جو تقاریر قومی اسمبلی میں ہیں فوج کے خلاف جو زہر اگلا، ایون اب جو بحیثیت وزیر جو زہر اگلتے رہے ہیں خواجہ آصف اور خواجہ سعد رفیق جو زہر اگلتے رہے ہیں، وہ ساری تقاریر ان کے سامنے ہونی چاہیے، اور ان کو اب پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ ہمدرد کون ہے۔ اگر وہ اب بھی انتظار میں ہے کہ یہی حکومت ان کو اب حکم دے گی اور وہ طالبان کے خلاف آپریشن کا کچھ اقدامات کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ بدنصیبی ہماری اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ ہم اس وقت تنقید کرتے ہیں، جی ہاں اشفاق پرویز کیانی جو ہے وہ اب پاکستان نے ان کا بیڑا غرق کر دیا، پاکستان کا انہوں نے بیڑا غرق کیا۔ افتخار چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے سپریم کورٹ کا بیڑا غرق کر کے چلے گئے، جنرل پاشا ایسے تھے، فلاں وزیر اعظم ایسے تھے، لیکن جب بھی کوئی پاور میں ہوتا ہے خدا نخواستہ وہ ایک توہین عدالت بن جاتا ہے، وہ توہین ادارہ بن جاتا ہے، وہ توہین حکومت بن جاتا ہے۔ اگر کسی نے شراب کی بوتلیں رکھ کے وہ ساری ویڈیوز پیش کی ہیں تو جمشید دستی کے خلاف 200 اراکین اسمبلی نے یہ درخواست دی اسمبلی اسپیکر کو کہ ان کی رکنیت ہی معطل کر دی جائے گی، کیونکہ انہوں نے اراکین اسمبلی کی توہین کی ہے کہ ہمارے بالکل شفاف انداز میں ہم یہاں پہ رہتے ہیں، ہمیں تو یہاں پارلیمنٹ لاجز میں تو درود و سلام کی محافل ہوتی ہیں اور میلاد کی محفلیں یہاں پر ہوتی ہیں، یہاں پر تو کوئی بھی اس قسم کا غیر قانونی کام ہی نہیں ہوتا، تو وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اس وقت جاگتے ہیں جب سارا بیڑا غرق ہو چکا ہوتا ہے، اور جو طاقت میں ہوتا ہے اس کے حوالے سے ہم ایک لفظ بولنے سے کتراتے ہیں، لیکن اگر کوئی بھی حسینی ہے، کوئی بھی سچا مومن ہے، ہمیں تو مولا امام حسین علیہ السلام نے یہی سکھایا کہ جو طاقت میں ہے اس کے خلاف کس قسم کا قیام کرنا ہے۔ اگر آپ کی تعداد کم بھی ہے تو اس سے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے لڑ جانا ہے، ٹکرا جانا ہے۔ یہ ایک سچے مومن کو ایک بتایا ہے کربلا کے شہداء نے، لیکن ہمارے ہاں بڑا ہوا تو ہم یہ چھلانگ مارتے ہاں اشفاق پرویز کیانی نے بہت برا کام کیا، جنرل ضیاء نے ہے پاکستان کا بیڑا غرق کیا، اور جو افتخار چودھری جس کے لیے تحریک چلی، لوگوں نے اپنی جانیں تک دے دیں، انہوں نے سوموٹو 86 کے قریب سوموٹو ایکشن لے کے پاکستان کو
کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. ایون ارسلان افتخار تک کو بھی جو شیلٹر انہوں نے دینا اپنے بیٹے کو دیا, دیگر عوام کے حوالے سے ان کی شیعہ کلنگ سے متعلق انہوں نے سو موٹو ایکشن لیے, کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو اب ہم اس کا رونا رو رہے ہیں. کیا یہ اچھی بات ہے کہ آج ہم سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہے تصدق حسین جیلانی جو اگلے مہینے ریٹائر ہوں گے, ان کو تھوڑا سا ہم یاد دلانے کی کوشش کریں کہ آپ کے فرائض کیا ہیں. اب راحیل شریف صاحب کو یہ بتائیں کہ بھائی آپ کے جو 2 لیفٹیننٹ کرنل شہید ہوئے ہیں, آپ نے اس حوالے سے کیا سوچا ہے؟ کیا آپ اسی حکومت کے انتظار میں رہیں گے اور مزید لوگوں کے مروائے جانے کا یہ انتظار کرتے رہیں گے؟ ویسے آپ کہتے ہیں کہ ہمارے فوج کے ادارے کے خلاف کسی نے بھی ایک لفظ بھی بولا تو ہم اس کے خلاف اقدامات کرنے کو تیار ہوں گے, لیکن 24 گھنٹے گزر چکے ہیں, کوئی بھی آپریشن, کوئی بھی طالبان کے خلاف اس قسم کا آپریشن ہمیں نظر نہیں آیا. کوئی ہیڈ لائن ہمیں نظر آ جاتی ہے, آج 30 یا 40 دہشت گرد مارے گئے ہیں, سکھ کا سانس لیا جاتا ہے, کراچی تک میں اطمینان ہوتا ہے کہ ہاں ہمارے اداروں نے کچھ کام کیا ہے اور اب پاکستان کی جو سرزمین ہے ایسے بھیڑیوں سے پاک ہوگی. آغاز کریں بھائی. اس میں آپ یہ نہ دیکھیں کوئی مسجد ہے, کوئی اسکول ہے, کوئی مدرسہ ہے جہاں پر غلط کام ہو رہا ہے, جہاں پر آپ بہت بڑے دہشت گرد ہیں, اسامہ بن لادن کے نام کی لائبریری ہے لال مسجد میں, وہاں دوبارہ چیک اپ کریں, ہو سکتا ہے وہاں سے اس سال سے بھی زیادہ آپ کو اسلحہ مل جائے. اور جہاں پر اس قسم کی باتیں ہوں کہ اس کے خطیب یہ کہہ رہے ہوں کہ اگر پاکستان کی حکومت نے یہ اقدامات یا مذاکرات نہ کیے تو انہوں نے تو 500 خودکش خواتین بمبار جو ہیں وہ تیار کر لی. تو ان مولانا صاحب سے ذرا کون پوچھے گا کہ آپ کو کیسے پتہ ہے کہ 500 خودکش بمبار جو ہیں وہ انہوں نے تیار کیے ہیں؟ ذرا بتائیے. یہ ہم بار بار یہی کہتے ہیں کہ ایک تھانے کے ایک حوالدار کو یہ اقدام کرنے کی اجازت دے دی جائے تو 5 منٹوں میں سارا مال یا ساری جو دہشت گردی ہے وہ بہتر سے بہتر ہونے کے لیے ہم صحیح ڈائریکشن کی طرف بڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر ہم سوئے رہیں گے, اگر یہاں پر اتنے سینکڑوں سٹار لگے ہوں, فیتے لگے ہوں, میڈلز ہم نے لیے ہوں بہادری کے, جمہوریت کے, لیکن اگر اس کے لیے ہم کچھ اقدامات پاکستان کی عوام کے لیے کچھ نہیں کر رہے تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ بھی آئیں گے, لیکن آپ کو جانے کے بعد پھر عوام اسی طرح یاد کریں گے جس انداز میں جنرل ضیاء کو یاد کر رہے ہیں, جنرل کیانی کو یاد کر رہے ہیں, افتخار چودھری کو یاد کر رہے ہیں, یا پہلے کے جو ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کو یاد کر رہے ہیں. اگر کچھ کرنا ہے اس وقت آپ کے پاس منصب ہے, آپ کچھ کر کے دکھائیں. اور ہمیں افسوس ہے کہ ان 2 لیفٹیننٹ کرنل جو ہیں افسران جنہوں نے پاکستان کے لیے خدمات سر انجام دی وہ اس وقت منو مٹی تلے دب چکے ہیں, اور ہماری جو عوام ہے ایون ان کا اپنا ادارہ جو ہے وہ بالکل خاموش ہے. اس پر ہم جتنا بھی افسوس کریں کم ہے, اور دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ تمام جو سچویشن ہے پاکستان کے, جو آگے چل کے ہم بات کریں گے لیڈرشپ کی, ہم کوالٹیز کی بات کریں گے, آیت اللہ خمینی میں وہ کیا کوالٹیز تھی یا اصل ایرانیوں میں وہ کیا کوالٹیز ہیں, ان کو کیا سرخاب کے پر لگے ہیں کہ جو پاکستانی عوام جو ہے وہ انتظار ہی کرتی ہے کہ کوئی آئے. ٹھیک ہے, کوئی آئے آپ کا لیڈر بنے, لیکن اصل میں وہ زرخیز زمین بھی تو چاہیے جہاں پر جس طرح عوام بھی تو تھی خمینی صاحب کے ساتھ کہ جنہوں نے ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے قربانیاں دی ہیں. تو کیا لیڈر ہی محض کچھ کر سکتا ہے, یا اگر لیڈر کرے تو عوام اس کا ساتھ نہ دے, اور اگر عوام انتظار کرتی رہے کہ ہاں کوئی دروازہ کھلے گا, جس طرح ہم بچپن میں کہانیاں پڑھتے تھے, ہاں صبح کوئی بھی فجر کے وقت بندہ شہر میں داخل ہو گیا وہ ہمارا بادشاہ ہوگا, تو کیا ہم اسی قسم کے ایک بھیڑ ہے, ایک ہجوم ہے, یا واقعی کوئی قوم جیسی کوئی ایک ہمارے اندر کوئی شناخت ابھی باقی ہے؟ تو یہ سوچنے کی بات ہے. ہمارے بڑے انشاءاللہ ضرور سوچیں گے. جو لیڈرز ہیں جو یہاں لندن میں بیٹھ کے الائنسز کی بات کر رہے ہیں تو وہ ان کو اسی وقت یاد آتا ہے جب ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا. پرویز الہی صاحب نائب وزیر اعظم رہے ہیں, اس کے علاوہ چودھری شجاعت صاحب کئی بار, بلکہ انہوں نے تو شوکت عزیز صاحب کو لانے کے لیے 40 دن کا بھی ایک یہ کڑوا گھونٹ بھرنے کے لیے انہوں نے حمایت کی تھی کہ ٹھیک ہے میں 40 دن کے لیے وزیر اعظم بنتا ہوں, اور مشرف صاحب کا یہ کہا مانا. اور شوکت عزیز صاحب کو اب وہ تلاش کر کے پاکستان کی عوام کو دیں کہ کہاں سے وہ شوکت عزیز صاحب ٹائپ جو ہے وہ لوگ لائے تھے. الائنس کی بات ہو رہی ہے, انقلاب کی بات ہو رہی ہے, لیکن یہ لوگ جب اقتدار میں ہوتے ہیں, جب یہ لوگ ان کے پاس پاورز ہوتی ہیں, انہوں نے بھی اس میں ستیہ ناش ہی کیا ہے, اور یہ جو اب حکومت ہے وہ سوا ستیہ ناش کر رہی ہے. تو یہ آوے کا آوا بگڑا ہے. اللہ کرے کہ پاکستانی عوام جو اکثریت ہے, یہ جو 50% عوام جو غربت جن کو روٹی نہیں مل رہی, کاش وہی کھڑے ہو جائیں تو پاکستان کی تقدیر بدل سکتی ہے. جی ہم نے کافی اس پر بات کر لی, اور جتنا بھی ایسے پاکستانی اس پر دکھ کیا جائے, رویا جائے وہ کم ہے. لیکن الطاف حسین کے حوالے سے اب بات چلتے چلتے یہ بھی ضرور کریں کہ گرفتاری ان کی ہوئی ہے, اور یہاں کے اخبار میں کچھ تجزیہ چھپا ہے وہ آپ کے سامنے شیئر کروں کہ الطاف حسین کی حمایت پر ماضی میں یہاں کی مقامی اخبارات برطانوی حکومت پر تنقید کرتے رہے ہیں. منی لانڈرنگ
اور لوگوں کو اکسانے اور عمران فاروق قتل کے معاملات زیر غور تھے۔ لوگوں کو اکسانے سے متعلق ان کی بہت سی ایسی تقاریر اب تو وہ ساروں کے پاس موجود ہوگی، خاص طور پہ 3 تلوار والے واقعے کے بعد، اور بہت سے ایسے فون کالز بھی یہاں پر آئیں، ان کے خلاف شکایات کا انبار لگا ہے، تو یہ بھی شاید ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ پہلے ان کے بھانجے اشتیاق کو گرفتار کیا گیا، پھر یہ بھی پتہ چلا کہ الطاف حسین کے ماضی میں ٹونی بلیئر کو لکھا گیا ایک مبینہ خط کو برطانوی حکومت اب تسلیم کر چکی ہے۔ جو آپ کو یاد ہوگا ذوالفقار مرزا صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ 9/11 کے بعد الطاف حسین صاحب نے خط لکھا تھا اس وقت کے وزیر اعظم برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر کو کہ کچھ بھی آپ تعاون چاہیں تو ہم حاضر ہیں۔ تو اس حوالے سے اب برطانوی حکومت اس کو تسلیم کر چکی ہے، ایم کیو ایم تسلیم کرے یا نہ کرے کہ ہم نے لکھا یا نہیں لکھا، لیکن برطانوی حکومت یہاں کے اخبار گارڈین کے مطابق وہ تسلیم کر چکی ہے کہ ایسی آفر ایم کیو ایم کی طرف سے دی گئی تھی۔ تو اب یہ کیا وجوہات ہوئی کہ الطاف حسین صاحب کو گرفتار کیا گیا؟ منی لانڈرنگ یہاں پر سب سے اہم ایک کیس ہے ان پر، اور پچھلے تقریباً 2 دن سے وہ اسپتال میں ان کے کچھ چیک اپ ہو رہے ہیں، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ویسے ایک قانون ہے کہ 36 گھنٹوں کے بعد پولیس جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اقدامات کرنے پہ ضرور ایک ان پر ایک حد ہے کہ 36 گھنٹے سے زیادہ وہ کسی کو بغیر جرم کے یا بغیر کسی ریمانڈ کے وہ اس کو اپنی کسٹڈی میں نہیں رکھ سکتی۔ لیکن دیگر جو قوانین کے ماہر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ وہ اسپتال میں تھے تو وہ جتنے گھنٹے اسپتال میں گزاریں گے وہ ان 36 گھنٹوں سے منہا کر دیے جائیں گے، وہ 36 گھنٹوں میں سے وہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوں گے۔ تو یعنی پولیس والا معاملہ ابھی جو کا تو ہے، ویسے وہ پولیس کے حصار میں ہے یا پولیس کے زیر نگرانی ہے، لیکن ان کے ساتھ جو تفتیش کا عمل ہے وہ اسی وقت ہوگا جب وہاں سے اسپتال سے وہ فارغ ہوں گے۔ اسپتال میں ان کی اصل میں کیا صحت ہے، کیا کنڈیشن ہے، وہ کچھ کل ان کے ٹیسٹ ہوئے تھے، وہ پتہ چلے گا بعد میں۔ تو یہ تو ہے یہاں کا معاملہ۔ الطاف حسین یہاں یو کے کی سرزمین پہ ہیں، یہاں کیا ہو رہا ہے یہ میں نے آپ کو بتایا۔ کراچی میں بھی بہت کچھ ہو رہا ہے، 3-4 روز سے کراچی بند ہے، وہاں پر ظاہر دکاندار اور املاک کو نقصان پہنچانے کے لیے کچھ شرپسند بھی ضرور ایم کیو ایم کے لوگوں کے بھیس میں آ سکتے ہیں، لیکن جو پاس گزرا ہے کچھ بھی ہو کہیں بھی ہو وہ کراچی کو اس کا ضرور نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ایک دھرنا جاری ہے، اور وہاں پر یہ دھرنے کے جو بھی لوگ وہاں پر بیٹھے ان کا یہی کہنا ہے کہ جب تک الطاف حسین صاحب ان سے خود خطاب نہیں کریں گے وہ یہاں سے نہیں اٹھیں گے۔ تو ایک طرف یہ التجا ہے، اور دوسری طرف حکومت پاکستان جو اب اس نے کہا ہے کہ کونسلر جو پاکستان کے ہیں، ایمبیسی پاکستان کے، وہ رسائی حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ الطاف حسین صاحب کے جو شناختی کارڈ اور پاسپورٹ والا معاملہ وہ اتنا زیادہ کھٹائی میں کیوں ڈالا گیا؟ آیا حکومت برطانیہ اور حکومت پاکستان کے درمیان کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ اس معاملے کو لٹکایا جائے تاکہ الطاف حسین جو ہے وہ کسی اور جگہ جانے میں کامیاب نہ ہو؟ تو یہ حکومت پاکستان جو ہے وہ بھی شاید، اور مجھے حکومت پاکستان سے پہلے بلکہ نون لیگ کی جو جماعت ہے کیونکہ وہ اقتدار میں ہے، میثاق جمہوریت جب 2005 میں ہوا تو ایک شک یہ بھی رکھنے کی کوشش کی گئی، گو کہ پیپلز پارٹی کی جو قیادت اس وقت بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اس پر اعتراض کیا اور وہ شک اس میثاق میں نہیں اندراج ہوا، لیکن جو ایک شک یہ تھی یا تجویز تھی نون لیگ کی طرف سے کہ آئندہ سے ایم کیو ایم کے ساتھ کوئی بھی سیاسی جماعت الحاق نہیں کرے گی، تو اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نون لیگ کا کچھ نہ کچھ ٹسل ضرور ماضی میں بھی رہی ہے ایم کیو ایم کے ساتھ اور اس کی قیادت کے ساتھ۔ اور یہاں پر جو معاملہ ایک بار فنگر پرنٹس لے لیے گئے، اس کے بعد وہ دوبارہ نادرا کا مسئلہ بنا دیا گیا، نہیں جی دوبارہ ٹیمیں بھیجی جائیں گی، تو یہ جو معاملہ کھٹائی میں ڈالا گیا اس میں بھی کوئی حکمت تھی یا کوئی اس قسم کی ڈیلے کرنے کی کوئی سازش تھی، یہ بھی سامنے آ رہی ہے۔ لیکن اس وقت جو ہے وہ حکومت کا کہنا ہے کہ نہیں، ہم اب آپ کے ساتھ ہیں، اور کونسلر کی جو رسائی ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی۔ تو یہ ایک الگ ایک سٹیپ ہے جو حکومت اٹھانے کے حوالے سے بات کر رہی ہے۔ آتے ہیں پرویز مشرف کا جو بیان تھا، ان کا کہنا ہے کہ 2007 ایمرجنسی میں جو میرے ساتھ تھے ان کو بھی شامل تفتیش کیا جائے، تو صحیح ہے۔ اب کوئی بھی اگر فرض کیا عام بندہ کوئی چور پکڑا جاتا ہے، کوئی قاتل پکڑا جاتا ہے، کوئی اتنا بھی بڑا مجرم ہے، اگر وہ پولیس کو کہتا ہے ہاں میں نے تو یہ جرم کیا ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں نے کیا ہے، فلاں بھی تھے، تو یہ ایک انڈرسٹوڈ چیز ہوتی ہے، ہاں پولیس کا یہ فرض ہوتا ہے یا جو بھی انویسٹیگیشن ٹیم ہوتی ہے اس کا یہ فرض ہوتا ہے ہاں ان کو بھی شامل تفتیش کیا جائے، ان کو بھی گرفتار کیا جائے۔ تو یہاں پر مشرف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ چلیں آپ نے 2007 سے کچھ اطلاق کرنا ہے آرٹیکل 6 کا تو ٹھیک ہے کریں، لیکن جو لوگ اس وقت میرے ساتھ تھے ان کو بھی گرفتار کیا جائے، تو اس پر فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے۔ انڈیا کی ایک خبر ہے، تلنگانہ کو بھارت کی 29ویں ریاست یا صوبے کا سٹیٹس ملا ہے۔ بہرحال حیدرآباد دکن فی الحال 10 سال کے لیے آندھرا پردیش اور تلنگانہ کا ایک جو ہے وہ
ایک ہی دارالحکومت رہے گا، یعنی 2 ریاستوں کا ایک ہی دارالحکومت حیدرآباد دکن کو یہ اعزاز حاصل ہوگا۔ تو یہ کچھ تازہ ترین خبریں۔ کچھ اخبار میں کوئی ایسی خبر دھرنوں کے حوالے سے خبر ہے کراچی کی، اور وہ میں نے آپ کے ساتھ پہلے شیئر کر دی ہے۔ ایک افسوسناک خبر میں شیئر کرتا چلوں، لاہور میں گھر میں آگ لگنے سے 3 کمسن بہنیں جھلس کر جہاں بحق ہو گئی۔ افسوسناک واقعہ ہوا کچھ اس طرح کے واقعہ یہ اشرا لاہور میں ہوا، اور جو بچیوں کی ماں تھی وہ بچیوں کو کھیلتا کودتا چھوڑ کے باہر کوئی سودا صرف لینے گئی، باہر سے تالا لگا کے اور گھر کو باہر سے لاک کر کے گئی ہے، اور گھر میں کوئی شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ بھڑک اٹھی ہے، اور بس چند لمحوں کی بات ہوتی ہے، آگ لگ جائے تو پھر بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، اور وہ بچیاں جو ہے وہ اسی حالت میں جھلس کر جاں بحق ہو گئی۔ بہت افسوسناک واقعہ۔ بعض اوقات ہم جو والدین ہوتے ہیں کچھ اس قسم کا یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بچے کچھ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ کوئی اتنا زیادہ خطرناک کام نہیں کریں گے، یا ان کی وہی سرگرمیاں ہوں گی یا جو عموماً وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن بچے جو ہیں ان کا روزانہ ہر دن جو ہے وہ نیا ہوتا ہے، وہ کوئی بھی نئی چیز کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ تو وہاں ان کی جو ماں ہے تھوڑی سی دیر کے لیے اگر وہ گھر سے باہر گئی ہیں، لیکن ان کے پیچھے سے اتنی بڑی بدنصیبی ہو گئی۔ تو یہاں پر جو دیگر والدین سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، ان کو بھی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ بچوں کو ذرا بھی اس انداز سے اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ، اور جب تک وہ بالکل اس حالت میں ہوں کہ وہ کچھ بھی کرنے کے ان کی سوچ سمجھ نہ ہو، چھوٹے ہوں، تو اس حالت میں تو بالکل ہی ان کو ان اٹینڈڈ چھوڑنا ہی نہیں چاہیے۔ تو لاہور میں یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ ایسے واقعات سے ہمیں ضرور کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے، اور اس ماں کے لیے ہم ضرور دعا گو ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے۔ ایسا ثانیہ جو ہے وہ شاید اب ویسے فزیکلی تو جی رہی ہو، لیکن وہ اندر سے کتنی مر چکی ہوگی وہ ماں بہتر بتا سکتی ہے۔ تو یہ خبر تھی، اہم خبر تھی۔ آگے بڑھتے ہیں، جو ہمارا سیگمنٹ ہوگا وہ فائدے کی بات ہے، اور سسٹر کچھ بتا رہی ہیں فائدے کی بات میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ تو آج کیا ہے چیزیں ہیں اور ایک ٹپ بھی ہوگی اس میں۔ سب سے پہلے کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اس میں چکن پسندے کی ریسپی ہے اور چکن پسندے کی ریسپی میں جو انگریڈینٹس جو اجزاء ہمیں چاہیے، اس میں چکن بریسٹ، کچی پیاز کو اچھی طرح کاٹ لیں، باریک باریک کاٹنا چاہیں باریک باریک کدوکش بھی کر سکتے ہیں اسے، ورنہ موٹی موٹی کاٹ لیں، مکھن اور کٹے ٹماٹر، دہی، ادرک لہسن کا پیسٹ، ہری الائچی، بادام کے سلائس، بادام کو باریک باریک کاٹ لیں، پسی لال مرچ، کالی مرچ، زعفران، ہرا دھنیا، پسی جاوتری، لونگ، چکن کی یخنی، میدان، نمک۔ چکن کو پہلے بوائل کر کے اس کی یخنی، اور چکن کی جب یخنی نکال رہے ہوتے ہیں تو خالی چکن کے پیسز بوائل نہیں کرتے، کوشش یہ ہوتی ہے کہ ویسے تو ہمیں پسند ہے کے لیے بریسٹ پیس چاہیے ود بون لیس چکن، لیکن اس کو جب چکن کی یخنی نکالیں تو اس میں بون کے ساتھ ہو تو یخنی کا ٹیسٹ اس میں زیادہ آتا ہے، اس کا رس نکلتا ہے۔ چکن بریسٹ 8 ٹکڑے آدھا عدد لے لیں، کچی پیاز 1-2 پیاز کاٹ لیں، مکھن 7 کھانے کے چمچے، کٹے ٹماٹر 2 عدد، دہی 1 کپ، ادرک لہسن کا پیسٹ 3 کھانے کے چمچے، ہری الائچی 5 عدد، بادام سلائس 10 عدد، پسی لال مرچ 1 کھانے کا چمچہ، کالی مرچ آدھا چائے کا چمچہ، زعفران 1 چٹکی بالکل تھوڑی سی، ہرا دھنیا تھوڑا سا بالکل کاٹ لیں، پسی جاوتری آدھا چائے کا چمچہ، لونگ 5 عدد، چکن کی یخنی 5 کپس، میدا 2 چائے کے چمچے، نمک حسب ضرورت۔ اس میں جتنے اوبیسلی میں نے صرف 8 عدد کی، میں صرف 8 پیسز کی بتا رہی ہوں، 8 سلائس کی بتا رہی ہوں، اس کے اگر ڈبل کرنا ہو تو اس کے مسالے جو ہیں وہ سب ڈبل ہو جائیں گے، اس سے ڈبل ہو تو وہ بڑھتے چلے جائیں گے، لیکن اس وقت میں بتا رہی ہوں 8 سلائس کی تقریباً ½ kg چکن ہوگی۔ کڑھائی پین میں 1 کھانے کا چمچہ مکھن کو گرم کر لیں، اور اس میں بادام کے جو سلائس کاٹے تھے اسے گولڈن براؤن فرائی کر لیں، گولڈن براؤن فرائی ہونے کے بعد اسے نکال لیں۔ اس کے بعد الگ سے باؤل میں چکن کے بریسٹ جو 8 پیسز لیے تھے ہم نے، لہسن ادرک کا پیسٹ لگا کے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں، تقریباً 30 to 45 منٹس تک لہسن ادرک کا پیسٹ لگا کے اس کو رکھ دیں۔ دوسرے بول الگ سے اس کو چکن اور لہسن ادرک کو الگ سے لگا کے رکھنا ہے، دوسرے بول میں اس کا مکسچر بنانا ہے، اس میں 1 کپ دہی اور حسب ذائقہ نمک، 1 چائے کا چمچہ پسی لال مرچ کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں۔ دہی، حسب ذائقہ نمک اور مرچ سے کم کھاتے ہیں تو کم رکھیے گا، ویسے نارمل 1 چائے کا چمچہ بتا رہی ہوں میں پسی مرچ، مکس کر لیں، اس کو اچھی طریقے سے میرینیٹ کر لیں۔ اس کے بعد جو چکن کے پیسز آپ نے لہسن ادرک لگا کے سائڈ پہ رکھے تھے اس کو مکس کر دیں اس پیسٹ میں اچھی طریقے سے، اور کم سے کم 1 سے 1.5 گھنٹے کے لیے رکھ دیں تاکہ
جو مسالہ ہے وہ اچھی طریقے سے چکن کے اندر مکس ہو جائے. کم سے کم 1 سے 1.5 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں. توے پہ تھوڑا سا مکھن اگر زیادہ کھاتے ہیں, آئلی چیز زیادہ لینا چاہتے ہیں تو مکھن 3 سے 4 چمچہ کر لیں, ورنہ 2 سے 2.5 چمچے جو ہے وہ مکھن فرائی پین پہ گرم کر کے اس پہ میرینیٹ کی ہوئی چکن بریسٹ کو فرائی کر لیں تقریباً گولڈن ہونے تک, یا گل جائے تھوڑی سی ورنہ گولڈن ہونے تک تو اسے فرائی کر لیں. دونوں طرف سے گولڈن ہو جائے, جب دونوں طرف سے گولڈن ہو جائے تو اس کو تھوڑا سا چیک کر لیجیے گا کہ وہ گلی ہے یا نہیں گلی. تھوڑا سا اسے گلنا چاہیے, پوری طریقے سے نہیں گلنا چاہیے. اور مزید دوسرے پین میں جب یہ گولڈن ہو جائے بالکل تو سارے پیسز نکال کے الگ کر لیں. دوسرا پین لیں, اس میں مزید 3 کھانے کے چمچے مکھن ڈال دیں. اس میں ہری الائچی, لونگ, یہ سب بھون کے اس کے بعد 1 عدد جو اپنے پیاز کو کاٹ کے رکھا تھا وہ شامل کریں. گولڈن فرائی ہو جانے تک پکائیں, پیاز جب تک گولڈن فرائی نہ ہو جائے, اور اس میں ہری الائچی وغیرہ ڈال کے سب اچھی طریقے سے پکائیں. اب اس میں 2 عدد کٹے ٹماٹر, 2 چائے کے چمچے میدا, آدھا چائے کا چمچہ کالی مرچ اور 5 کپ چکن کی یخنی ڈال کر پکائیں. یہ اس کی گریوی ہے, یہ مکسچر ہے, اس کو کم سے کم آپ کو 5 سے 10 منٹ تک پکانا ہے. گریوی گاڑھی ہو جائے تو اس میں فرائی کیے ہوئے چکن بریسٹ بھی شامل کر دیں. 10 منٹ چکن بریسٹ کو پلٹ دیں اور دوسری طرف سے پکائیں. آخر میں صرف اور صرف آدھا چائے کا چمچہ پسی جاوتری چھڑکیں اور 1 چٹکی زعفران کو دودھ میں گھول کر شامل کریں. اور جب ساری چیزیں اس میں ڈال دیں گے تو کم سے کم اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہلکی آنچ پہ رکھ دیجیے گا. جو چکن نہیں گلی تھی وہ مزید گل جائے اس میں, اور اس کو بھون لیجیے گا. دوبارہ میں کہہ دوں اس میں پانی نہیں ہوتا, اس کی جو گریوی ہوتی ہے وہ گاڑھی ہوتی ہے, تو اس میں پانی ڈال کے پتلا سالن کی طرح نہیں کرنا, شوربہ نہیں لگانا. اس کو جو ہے وہ گاڑھا رکھنا ہے, کیونکہ اوبیسلی جب آپ اس میں چکن کی یخنی ڈالیں گے تو وہ پانی اس میں نکلے گا, تھوڑا بہت تو پانی ہوگا. تو اس کی کوشش یہ ہو کہ تیز آنچ کر کے اس کو بھون لیں, زیادہ پانی نہ ہو, صرف اور صرف اس کی گریوی ہو. اور اس کے بعد اس کو جب وہ اچھی طریقے سے بھون جائے تو سرونگ ڈش میں نکال کے سرو کریں, اس کے اوپر تھوڑا سا ہری دھنیا چھڑک دیں. تو یہ تو تھی ہماری آج کی ریسیپی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ٹپ بتاتی چلوں, روٹی نرم اور پھولی ہوئی. اکثر ایسا ہوتا ہے آٹا تو بہت اچھی طریقے سے گوندتے ہیں, سب کرتے ہیں, لیکن جب روٹی بنتی ہے تو وہ کڑک ہونے لگتی ہے. ہوا کے بغیر بھی اکثر ایسا ہوتا ہے, آپ بند کر کے بھی رکھیں تو وہ نرم نہیں ہوتی, کڑک ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے جب آٹا گوندیں تو اس میں نمک, بہت سے لوگ نمک ڈالتے ہیں, بہت سے لوگ نمک نہیں ڈالتے, سمپل طریقے سے آٹا گوندتے ہیں, لیکن اس میں تھوڑا سا نمک اور کوکنگ آئل بھی شامل کیا کریں. بالکل تھوڑا سا کوکنگ آئل, زیادہ نہیں کہ وہ بالکل پراٹھوں کی والا بن جائے, لیکن روٹی بنانے کے لیے بھی تھوڑا سا اس میں آئل اور نمک ڈال کے بہت اچھی طریقے سے گنا کریں. تو جو روٹی اترے گی وہ پھر ٹھنڈی نہیں ہوگی, اور دوسری بات یہ کہ وہ کڑک بھی نہیں ہوگی, سافٹ روٹی رہے گی. تو یہ تھی ہمارے آج فائدے کی بات. جی بہت شکریہ. جی ناظرین, فائدے کی بات آپ نے سنی, اور ایک نقصان کی بات بھی بتا دوں الطاف حسین صاحب کی حوالے سے کہ برطانوی دفتر خارجہ نے پاکستانی سفارتکار کی جو رسائی کی درخواست تھی جو پاکستانی حکومت نے دی تھی وہ درخواست مسترد کر دی ہے. اور ان کا یہ کہنا ہے, دفتر خارجہ, برطانوی دفتر خارجہ کا یہ کہنا ہے کہ الطاف حسین چونکہ برطانوی شہری ہیں, برطانوی قوانین کے مطابق برتاؤ کیا جائے گا. تو انہوں نے کہا تسی کون ہو بھائی, ایم کیو ایم ہوئے گا, کار ہوئے گا. تو یہ والی بات ہوئی ہے. تو یہ تازہ ترین اپڈیٹ تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی کہ حکومت پاکستان نے جو ایک کام کیا تھا کہ دفتر خارجہ کی کسی, بلکہ سفارتکار جو یہاں پہ ان کی کوئی رسائی ہو جائے الطاف صاحب کے لیے, لیکن وہ رسائی بھی اس کا اختیار دینے سے منع کیا ہے, معذرت کر لی ہے یہاں کی دفتر خارجہ نے. کہنا ان کا یہی ہے کہ کیونکہ الطاف حسین برطانوی شہری ہے مکمل, ان کے پاس سارا کچھ, ریڈ پاسپورٹ سارا کچھ ہے, تو ان کے ساتھ برطانوی قوانین کے ہی مطابق عمل کیا جائے گا. تو یہ بریکنگ نیوز ہے. آگے ہم بات کریں گے بریک کے بعد جو ایک حقیقی لیڈر ہیں, اور حقیقی لیڈر اس پورے خطے میں ایک ہی نام ہمارے ذہن میں, بلکہ دنیا میں ایک ہی نام ہمارے ذہن میں اس وقت آتا ہے جو اس دور میں تھے, آیت اللہ روح اللہ خمینی. ان کی برسی گزر چکی ہے, اور ایک مکمل پروگرام آج شام کو 4 بجے مذاکرہ پروگرام بھی ہوگا, اور مکرام اس میں مزید آپ تک رہنمائی پہنچائیں گے. لیکن ہم نے جو عام لوگ ہیں, ہم نے ان کی حیات سے, ان کی زندگی سے کیا سیکھا ہے, اور جو پاکستان میں ہم یہ اپنے لیڈرز کا رونا روتے رہتے ہیں, تو ان میں ایسی کوالٹیز کب آئیں گی, اس پر بات کریں گے آپ سے بھی اس چھوٹی سی بریک کے بعد.